دیکھیں کتنی حیران کن بات ہے کہ ایک طرف منی لانڈرنگ کا جیتا جاگتا ایویڈنس موجود ہے اور دوسری طرف محض الزامات ہیں، لیکن الزامات پہ زور ہے اور ثبوت پہ بالکل زور نہیں ہے۔ برطانیہ سے ملنے والے 190 ملین پاؤنڈ اس معاشرے کے لیے ایک مثال ہے جو سیاستدانوں پر منی لانڈرنگ اور کرپشن کے حوالے سے مختلف دھڑوں میں تقسیم ہے۔ یعنی ایک نامی گرامی بزنس ٹائکون ملک ریاض صاحب، سب جانتے انہیں، وہ برطانیہ میں کروڑوں پاؤنڈ مالیت کی جائیداد خریدتے ہیں۔ یہ پیسہ ظاہر ہے پاکستان سے گیا، انہوں نے باہر سے کہیں کمایا نہیں، وہ لندن میں رہتے نہیں، وہ لندن کے سٹیزن نہیں، لندن میں کاروبار نہیں کرتے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ پیسہ کیسے آپ نے یہاں کیسے لے کے آئے؟ اور پھر ایک اور بڑا معاملہ ہے، وہ ہے ٹیررزم فائنینسنگ کا اور اس منی کا جو ال گاٹن منی ہوتی ہے، الیگل منی، کہ وہ کہیں ٹیررزم میں استعمال نہ ہو جائے، کسی اور کام میں استعمال نہ ہو جائے۔ اسی پہ انویسٹیگیشن کی گئی برطانیہ میں، اتنے ایلیگیشن۔ اگر یہ پیسہ قانونی طریقے سے باہر لے جایا گیا ہوتا تو پھر برطانوی کرائم ایجنسی اس کی تحقیقات کیوں کراتی، اس کو فریز کیوں کرتی؟ چونکہ حکومت نے ملک ریاض صاحب کے اثاثوں کے عوض، یعنی برطانوی حکومت نے پاکستان کو 190 ملین پاؤنڈ دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے، تو اسی لیے پوچھا جا رہا ہے سوال کہ اس میں حکومت کا کیا کردار ہے۔ لیکن اس پر بھی حکومت اپنا واضح موقف دینے میں ناکام نظر آتی ہے۔ خود ملک ریاض صاحب کہہ چکے کہ وہ پیسہ ان کا وہاں پہ آئے گا سپریم کورٹ میں، جو انہوں نے سپریم کورٹ کو دینا ہے، تو اس کا مطلب ایک فریز پیسہ سپریم کورٹ کو دینے کے لیے حکومت پاکستان نے واگزار کرایا ہے، لیکن یہ پیسہ گیا کہاں تھا یہ پوچھا نہیں جا رہا۔ تو سیاسی مخالفین کے خلاف تو بڑے کاغذ لے آتے ہیں، دستاویزات لہرا کر انہیں مجرم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ملک ریاض صاحب کا ڈوبا ہوا پیسہ حکومت کے ذریعے واپس آ رہا ہے، جو ملک ریاض صاحب نے عدالت کو جمع کرانا ہے۔ اب یہ کیس منی لانڈرنگ کی سب سے بڑی مثال ہے، اور وہ جو کہتے تھے نا کہ دو نہیں ایک پاکستان بنائیں گے، انہوں نے ایک نہیں دو پاکستان بنا کر وہ تصویر ہمیں دکھا دی۔ حکومت کا برطانیہ سے لوٹی ہوئی دولت ملنے کا ایک اور دعویٰ پوری طرح بیک فائر ہو گیا۔ حکمران جماعت اور اس کے حمایتی میڈیا نے کوشش کی کہ کسی طرح اس معاملے کو شریف فیملی پر ڈال دیا جائے کہ یہ رقم دراصل شریف فیملی واپس کر رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف ایک ڈیل کے تحت باہر گئے اور اس ڈیل کا پیسہ ملک ریاض کے اثاثوں کے عوض ملنے والی رقم کی صورت میں واپس آ رہا ہے۔ اسی لیے دعویٰ کیا گیا کہ حسن نواز کا ایک فلیٹ برطانیہ نے رکھ لیا ہے اور اس کے بدلے پیسہ واپس مل رہا ہے۔ تو یہ پورا ڈرامہ چند گھنٹوں بعد ہی فلاپ ہو گیا، خود حکومت بھی اس پر خاموش ہو گئی، اور یہ تاثر دیا گیا کہ چونکہ ملک ریاض بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، میڈیا ان پر بات نہیں کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ کہ خود حکومت ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہی۔ ملک ریاض کے حوالے سے تاثر موجود ہے کہ وہ بڑے بزنس مین ہیں اور تمام حکومتوں کے ہمیشہ قریب رہتے ہیں، خان صاحب کے بھی خاصے قریب ہیں، اور حکومت نے ان کا وہ پیسہ جو لندن میں سٹک ہو گیا تھا وہ لندن سے واپس لانے میں سہولت کاری کی ہے۔ سوال یہ کہ اگر ملک ریاض منی لانڈرنگ سے پیسہ لندن لے کے گئے اور وہاں پہ انویسٹیگیشن ہوئی اور یہ لندن کی کرائم ایجنسی نے انویسٹیگیشن کی، تو پھر انہیں پاکستان میں جب یہ ثابت ہو گیا کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ لندن گیا ہے تو پھر انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ان پر مقدمہ کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ اس کے برعکس ان کا پیسہ آرام سے پاکستان واپس لایا جا رہا ہے اور یہ کیجوئل سیٹلمنٹ ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کو سپریم کورٹ میں کچھ 350 ارب جمع کرانے ہیں، اور اس مد میں جمع کرانے ہیں کہ انہوں نے جو کراچی میں ایک اپنا پروجیکٹ بنایا اس کی زمین انہوں نے مارکیٹ ریٹ سے سستی خریدی تھی۔ سپریم کورٹ نے انہیں اسی وجہ سے کچھ 350 ارب جمع کرانے کا حکم دے رکھا ہے۔ تو اصل میں تو ملک ریاض صاحب کے لیے یہ سہولت کاری کی گئی ہے، اور اس کی آڑ میں قوم کو ایک اور گولی دی گئی کہ خان صاحب نے لوٹی ہوئی رقم واپس لانے کا جو دعویٰ کیا تھا وہ رقم واپس آ گئی۔ اگر اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو آج حکومت لڑیاں ڈال رہی ہوتی، نہ کہ اس پہ خاموشی اختیار کرنے کا پیغام دیا جاتا۔ آج بھی جو شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی اس میں بھی اس پر کوئی بات نہیں کی گئی۔ اگر کچھ ایسا ہوتا کہ حکومت نے بیرون ملک جو رقم لوٹ کر لے جائی گئی، ویسے تو یہ الزام شریف فیملی پہ تھا، لیکن چلے کوئی اور لے گیا تو واپس لے کے آ رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ ضرور لیا جاتا، لیکن معاملہ بالکل اس سے الٹ ہے جس کے دعوے کیے گئے۔ دیکھیں کوئی مانے یا نہ مانے،
یہ جو ملک ریاض صاحب کا کیس ہے بڑا سیدھا سادہ کیس ہے اور یہ منی لانڈرنگ کا بہت بڑا کیس ہے، جن سے لندن میں پراپرٹی خریدی گئی، یعنی پاکستان سے پیسہ گیا، لندن میں پراپرٹی خریدی گئی۔ ملک ریاض صاحب یہ ثابت نہیں کر پا رہے تھے کہ جس رقم سے انہوں نے وہ جائیدادیں خریدی اس کا سورس کیا ہے، تو یہ ڈسپیوٹ کریٹ ہو گیا۔ اس ڈسپیوٹ کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، تو جو لندن کی کرائم ایجنسی ہے اس نے انویسٹیگیشن کی، تو یہ معاملہ وہاں پہ یعنی ابھی چل رہا تھا، اور ان کی جو پراپرٹی تھی، ظاہر ہے جب کسی چیز کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو نہ آپ اسے بیچ سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے، تو بنیادی طور پر وہ ایک فریزنگ ہو جاتی ہے۔ تو حکومت پاکستان نے درمیان میں پڑھ کر سیٹلمنٹ کرا دی ہے، آسان سی بات ہے، اس رقم کو اپنے کھاتے میں ڈال لیا کہ جی ہماری رقم ہمیں واپس کر دیں، جس کی وجہ سے ملک ریاض صاحب ایک تو مجرم ڈکلیئر ہونے سے بچ گئے، یعنی ان پہ یہ الزام نہیں لگا کہ انہوں نے پیسہ کوئی ایسا تھا جس پہ ان کا کوئی انلیگل منی تھی، تو ورنہ ان کو منی لانڈرنگ کے جرم میں دھر لیا جاتا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک ریاض صاحب کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزام میں کارروائی ہوتی، یا ان سے پوچھا تو جاتا نا، اب بھی پوچھنا چاہیے کہ بھئی پیسہ وہاں گیا کیسا تھا۔ لیکن اس کے برعکس لگتا یوں ہے کہ ان کے جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم تھی اس پر جو پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی گئی وہ بیک فائر ہو گئی، تو جس حفت کا سامنا حکمران جماعت کو کرنا پڑا وہ اچھی خاصی ہے، اچھی خاصی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، اس سے سوال پوچھے جا رہے اور جواب نہیں آ رہے۔ تو حکمران جماعت اسے اب شہباز شریف پر جو الزامات لگائے گئے ایک دن پہلے وہ کاؤنٹر ایک ایلیگیشن تھے، یعنی ملک ریاض صاحب کا معاملہ اٹھا، ادھر سے اگلے دن شہباز شریف کے سارے کیس کھول دیے گئے، تو لوگ ملک ریاض صاحب کا معاملہ پیچھے رکھ کے اب شہباز شریف کیس سے بات کریں، تو یہ الزامات کو دبانے کی کوشش ہے۔ یہ پاکستانی عوام اچھی طرح سمجھتے کہ کس طرح ایک ایشو کو دوسرے ایشو کے ساتھ سیٹل کیا جاتا ہے۔ ملک ریاض صاحب نے برطانوی حکومت سے سیٹلمنٹ کر کے حکومت کی مدد سے اپنی ڈوبی ہوئی رقم بچائی ہے، جسے حکومت نے اپنی گڈ ول کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ سارا معاملہ تھا جو بیک فائر ہوا، کہانی بنانے کی کوشش کی لیکن کہانی چلی نہیں، تو شہباز شریف والا چیپٹر کھول دیا گیا، حالانکہ اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلے گا۔ دیکھیے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یا مانتا ہے تو میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ حکومت کے پیچھے بیٹھ کر کوئی اور حکومت چلا رہا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ اگر کوئی پیچھے بیٹھ کر حکومت چلا رہا ہوتا تو یہ حکومت اتنی غلطیاں نہ کرتی، اتنی بونگیاں نہ مارتی جتنی مار چکی ہے۔ حکومت تو خاصا بھی کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی لگتا ہے کہ حکمران جماعت یہ تاثر دینے کی کوشش ضرور کرتی ہے کہ ساری نالائکی ان کی اپنی نہیں ہے۔ ہاں صاحب کو اقتدار میں لانے والے بہت سمجھدار لوگ تھے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، جو یہ سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں کہ اس ملک نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی کرنی چاہیے، اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ وہ اپنا مقابلہ بھارت سے کرتے ہیں۔ ہمارا کمپیریزن ہمیشہ بھارت سے ہوتا ہے، عسکری اعتبار سے یعنی فوجی اعتبار سے ہم اگر بھارت سے بہت زیادہ نہیں ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے تو کم نہیں ہے، برابر کی ٹکر دے رہے ہیں، شاید ایک دو قدم ہم آگے ہی ہیں، لیکن باقی میدانوں میں پچھلی 2-3 دہائیوں سے ہم مسلسل پیچھے جا رہے ہیں۔ تعلیم، صحت، ترقی، بہت سارے ایشوز ہیں، تو اس کا ذمہ دار وہ سیاستدانوں کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا اور حقائق کو دیکھا جائے تو اس دوران ماشاء اللہ کے 2 ادوار گزرے، افغان وار ہوئی، اس کے علاوہ افغان مہاجرین پاکستان آئے، پھر یہاں پہ دہشت گردی پھیلی، پھر ہم نے وار اینڈ ٹیرر لڑی، علیحدگی پسند تحریکیں چلیں، ان کا مقابلہ کیا، پھر جہادی تنظیموں کا غلبہ ہوا، خودکش حملوں کا جس طرح ہمیں سامنا کرنا پڑا، ان سب چیزوں کا بھارت کو سامنا نہیں کرنا پڑا، تو بھارت اس دوران ہم سے آگے نکل گیا، ہم اور جھگڑوں میں رہے، تو یہی غصہ اب سیاستدانوں پر اتر رہا ہے، خاص کر انہی لوگوں پر جو برسر اقتدار رہے کہ انہوں نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کیا، کیونکہ یہ لڑائیاں ساری تو کوئی اور لوگ لڑتے رہے، تو سیاستدانوں نے جو کام کرنے تھے وہ نہیں کیے، ان کی نالائکی کی وجہ سے ہم اپنے درینہ دشمن کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے، تو کوئی نہ کوئی بینچ مارک تو ہوتا رہا، تو وہ بینچ مارک کے مطابق ہم پیچھے ہیں، اس لیے نئے لوگ سامنے لائے گئے تاکہ وہ نئے خیالات کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ بڑی بڑی باتیں خان صاحب نے کی، ان کی جماعت نے کی، تو یہ لگا کہ واقعی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اب یہ اتفاق ہے یا بدقسمتی ہے، یہ سب کچھ بھی کہیں کہ جو بھی توقعات خان صاحب اور ان کی ٹیم سے لگائی گئی ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، اور اگر اس میں ناکامی ہو رہی ہے تو پھر اس میں لانے والوں کا تو کوئی قصور نہیں۔